جناب طاہر مشہدی صاحب. The next speaker is جناب محمد عثمان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے میں اپنی ساتھیوں کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، پارٹی کے چیئرمین اشرف صاحب کی طرف سے رضا ربانی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ربانی صاحب واقعتاً پاکستان کی پارلیمانی جمہوری ہسٹری میں جو شمار کے چند سٹارز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ واقعتاً اس میں ربانی صاحب کا شمار بھی ہیں، کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی اقوام کا مشترکہ گھر ہے. پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے، کثیر اللسانی ریاست ہے. پاکستان میں مختلف کلچرز ہیں اور فیڈریشن کی علامت سینٹ ہیں. لہذا ربانی صاحب سینٹ کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کا بھی ایک سمبل ہیں. میری گزارش ہے ربانی صاحب سے، صاحب کے ممبر حضرات سے، کہ سینٹ کا نام تو بالا ہے، بالا ایوان بالا کہتے ہیں اسے، مگر اختیارات میں بہت کم ہیں. لہذا ربانی صاحب کی قیادت میں سینٹ کے ممبر حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ سینٹ کے اختیارات کے لیے ہم لوگوں نے جدوجہد کرنی ہے. ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس کے لیے وزیر اعظم کی، بجٹ کی، اور جو بھی اختیارات نیشنل اسمبلی کی ہیں وہی اختیارات سینٹ کے ہونا چاہیے. حقیقی فیڈریشن کی بحالی کے لیے سینٹ کے اختیارات انتہائی لازمی ہیں. نمبر 1، ہمیں امید ہے کہ 18ویں ترمیم کی طرح اب ہم اگلے 3-6 سال کے لیے ربانی صاحب کی قیادت میں سینٹ کی بالادستی اور اس کے اختیارات کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، جب پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو لہذا پاکستان میں قوموں کی اور قومی وحدتوں کی برابری ہونا چاہیے. پاکستان میں پشتو، بلوچی، سندھی، سرائکی، پنجابی زبانیں آئین کا حصہ ہونا چاہیے. ایجوکیشن مادری زبانوں میں ہونا چاہیے. پاکستان میں قومی وحدتوں کی اثر نو تشکیل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کے آئین کے بعض آرٹیکل جو ہیں وہ واقعتاً اس میں تبدیلی لانے چاہیے. ایک تقسیم قدرت کی طرف سے ہے، دوسرا تقسیم انگریز کی طرف سے تھا. لہذا اس ہاؤس کو جو ہے انگریز کے تقسیم کو نہیں ماننا چاہیے، قدرت کا تقسیم کو ماننا چاہیے. ربانی صاحب کی قیادت میں اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے. ہمارے وسائل پر ہمارے اختیار ہوں. قوموں کی اور قومی وحدتوں کے وسائل پر قوموں کا اختیار ہونا چاہیے. جناب ربانی صاحب سے میری ایک گزارش ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان وفاق ان صوبوں کی وحدتوں کی مقروض ہیں سروسز میں اور بجلی اور گیس کی آمدنی میں. ہم ربانی صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ ہماری قرض دلوا دو مرکز سے. اور اسی کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک صحیح ڈیموکریسی نہیں آ سکتی جب تک ملک میں زرعی اصلاحات نہ ہوں. ایک فیوڈل کی 10,000، 20,000، 50,000، 1,00,000 ایکڑ زمینیں ہیں اور اس کے مزارع ہیں. لہذا کہ ڈیموکریسی کے لیے زرعی اصلاحات ہونا چاہیے اس ملک میں. اور اسی کے ساتھ ہماری گزارش یہ ہے کہ انگریز نے ہمیں تقسیم کیا اور یہاں تک 68 سال میں
پاکستان کے آئین نے اس کو برقرار رکھا. پشتونخوا وطن کی وحدت یہ ہمارا بنیادی قدرتی انسانی حق ہے کہ اس ملک میں پشتونخوا وطن کی حقیقی وحدت اور اس کا حقیقی تشخص ہونا چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں 1 منٹ اور ڈاکٹر صاحب. اور اسی طرح خارجہ پالیسی جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے, پارلیمنٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش ہے ربانی صاحب سے, خارجہ پالیسی میں قومی وحدتوں کا مشاورت اور شرکت مرضی لازمی ہے, اور سیاست میں ساری زندگی کے لیے فوج انٹیلیجنس اداروں کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ میری گزارش ہے ربانی صاحب سے کہ آپ کے قیادت میں جو ہیں ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے. سینٹ اس کے لیے جدوجہد کریں, اور آزاد جمہوریہ افغانستان میں مکمل مداخلت بند ہونا چاہیے. اس خطے کے لیے اور اس دنیا کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ جناب ربانی صاحب سے ہماری گزارش ہے, کیونکہ Please wind up. آج ایک نئی ہسٹری بن رہے ہیں. ایک ہی لمحے میں ربانی صاحب چیئرمین اور دوسرے لمحے میں وہ ملک کا قائم مقام صدر ہوگا. تو لہذا ہماری گزارش ہے ربانی صاحب سے کہ جو اکنامکس کاریڈور ہیں گوادر ٹو کاشغر, وہ خیبر پختونخوا, روب, کوئٹہ, گوادر ٹو جو ہیں Please wind up, ربانی صاحب عثمان کی صاحب. قیادت میں جو ہیں اس روٹ کو جو ہیں حتماً لازمی جو ہے اس کا اعلان ہونا چاہیے. بہت مہربانی ربانی. میری جو آنریبل اسپیکرز بہت شکریہ جو بات کریں گے